الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا کی بے شمار مخلوق ہے، اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ پہلے اللہ کی ذات ایک اکیلی موجود تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سورج، نہ یہ جنگل و بیابان، نہ فرشتے، نہ جن اور نہ ہی کوئی انسان۔ ساری کائنات کو اللہ پاک نے عدم سے وجود میں لایا، نتھنگ سے تھنگ بنایا، اور دنیا کی تمام مخلوق میں اللہ پاک نے انسانوں کو سب سے زیادہ فضیلت سے نوازا، کیونکہ انسان کے پاس ایک ایسی خوبی، ایک ایسی صفت، ایسی کوالٹی موجود ہے جو کہ دیگر تمام مخلوقات میں موجود نہیں ہے۔ وہ ہے انسان کے پاس عقل، معرفت، جس کے ذریعے انسان حق اور باطل کو سمجھ سکتا ہے، کیا صحیح کیا غلط اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل اور اس کو دیے گئے علم کی بنیاد پر سب سے زیادہ فضیلت اور شرافت سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیج کر اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہبری اور گائیڈنس کے لیے
کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوا ہے، دنیا میں اس کو کس لیے پیدا کر کے بھیجا گیا ہے، پہلے یہ کہاں رہتا تھا، اب دنیا میں کس بنیاد پر آیا، اور دنیا کی زندگی کیا چیز ہے، بچپنا کیا ہے، لڑکپن کیا ہے، جوانی کیا چیز ہے، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا اور موت، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، مرنے کے بعد والی زندگی کیا چیز ہے، دنیا میں کن اعمال کو کرنے سے مرنے کے بعد والی زندگی انسان کی سنور جاتی ہے، غرض ہے کہ تمام انسانی ضروریات دنیاوی اور اخروی، اس کے سلسلے میں انسان کو جن جن باتوں کا جاننا ضروری ہے، ان باتوں کو بتلانے کے لیے اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا۔ تمام پیغمبروں کا ایک ہی مشن تھا، تمام پیغمبروں کی ایک ہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کو اپنا معبود برحق جانو، مانو اور اس کے احکام کو اس دنیا میں بجا لاؤ، تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت والی زندگی بھی تمہارے لیے کامیاب والی بن جائے گی۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا، ان کے بعد سے یکے بعد دیگرے مختلف علاقوں میں جہاں جیسی ضرورت تھی اللہ پاک نے پیغمبروں کو بھیجا۔ بیک وقت دنیا میں کئی علاقوں میں کئی پیغمبروں کو بھی اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ کسی قوم کے پیغمبر فلاں، کسی اور قوم کے پیغمبر فلاں، فلاں ملک میں فلاں نبی ہے، فلاں ملک میں فلاں نبی ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کسی کو آسمانی کتاب دی گئی اور کسی کو اس سے چھوٹے صحیفے اور کتابچے دیے گئے، اور کسی نبی کو کہہ دیا کہ تم کو الگ سے کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، تم سے پہلے یا تمہارے ساتھ میں جو بڑے رسول ہیں ان کو جو کتاب دی گئی تھی اسی کو تم فالو کر لو۔ اس طرح پیغمبروں کا سلسلہ چلتا ہوا آیا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا اور مکمل ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے اس سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور نبوت کی تکمیل فرمانے والے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ کمپلیٹ کر کے نبوت کا چاپٹر کلوز کرنے والے ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا، یہی آخری پیغمبر ہیں۔ ان کو دی گئی جو کتاب ہے قرآن کریم وہ آخری کتاب ہے۔ انہوں نے جو ارشادات جن کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ آخری ہے۔ اب قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب قیامت تک دنیا کے آخری دن تک وہی رسول اور نبی رہیں گے. اب کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے. قوموں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے دنیا میں انسان کیوں آیا، کیا کرنا اور کہاں جانا ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے، یہ سب سمجھانے کے لیے یہ پیغمبر آتے تھے. اب چونکہ ان پیغمبروں کے سلسلے کو اللہ پاک نے مکمل کرنا چاہا، نبوت کے اوپر مہر لگا دینا چاہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سلسلے کو چلایا. اور اس کے بعد نبیوں کی جو ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو بھلی بات بتانا اور برائیوں سے روکنا، صراط مستقیم پر چلانا، یہ جو پیغمبروں کا کام تھا، نبیوں کا کام تھا، اس کام کی ذمہ داری اللہ پاک نے امت کے اوپر ڈال دی ہے. امت کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جب بنا دیا گیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، تمام انسانوں اور جنات کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنی بھی پاپولیشن ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امت کہا جاتا ہے. تو پیغمبروں کا یہ جو کام ہے، امر بالمعروف، نیک کاموں کا حکم کرنا، نہی عن المنکر، برے کاموں سے لوگوں کو منع کرنا، روکنا، یہ کام اب ہمارے ذمے ہے، تمام مسلمانوں کے ذمے ہے. یہ جو کام ہے اس کے بڑے فضائل ہیں. ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر نیک کام کرتا رہوں اور برے کاموں سے رک جاؤں بس اتنا کافی ہے، یا زیادہ سے زیادہ میرے گھر والے نیک بن جائیں، نمازی، روزہ، پرہیزگار والے بن جائیں، باقی پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس طرح بعض لوگوں کا گمان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد والے صحابہ سے فرمایا، قرآن کریم میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی جانوں کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا اس شخص کا عمل جو کہ گمراہ ہے، جو کہ گمراہ ہے، اس کا عمل تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس قرآن کریم کی آیت سے بعض لوگ مطلب غلط سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اے ایمان والوں تم اپنی جانوں کی فکر کرو، لا یضرکم، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. بس میں اگر اپنی عبادت کر لوں گا، اپنی نماز پڑھ لوں گا، کافی ہے، دوسرے کہیں بھی جائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے.
اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی عبادت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو نیک کاموں پر لگاتے ہوئے، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے دوسروں کی بھی فکر کرو، دوسروں کو بھی ہدایت پر لانے کی کوشش کرو۔ تم نے یہ کوشش کی کہ دوسرے لوگ بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں، دوسرے بھی شراب سے بچنے والے بن جائیں، جہاں ہاتھ سے روک سکتے تھے وہاں ہاتھ سے روکا، جہاں زبان سے کام چل سکتا ہے زبان چلا کر کے سامنے والے کو نصیحت کی، جہاں کچھ بھی نہیں چل سکتا کم از کم دل میں سامنے والے کے برے کام کو برا سمجھا، تب جا کر کے تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم صرف اپنی عبادت کرتے رہو گے، اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگا کر کے رکھو گے اور دوسرے لوگوں کو نیک کام کی طرف دعوت نہیں دو گے اور برے کاموں سے رکنے کے لیے نہیں کہو گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس برائی میں تم خود مبتلا ہو جاؤ گے۔ آدمی جب بولتا رہے گا، دوسرے لوگوں کو نصیحت کرتا رہے گا، خود اس کی ذات کے اندر فکر پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ پریکٹس کرتا رہے گا، مریضوں کو دیکھتا رہے گا، علاج کرتا رہے گا، تو سارے وہ جو فزیکل فارمولا ہے اور کون سی گولی کس کو دینا ہے، کتنے ایم جی کا ٹیبلٹ کس کے لیے ہے، کون سی ٹانک ریاکشن کر سکتی ہے، کس برانڈ کی دوائی دینا چاہیے، یہ ساری باتیں اس کو یاد رہیں گی۔ اگر وہ اپنا ڈاکٹری والا کام کرنا چھوڑ دے، خالی بیٹھ جائے 10-15 سال، اب اس کے بعد اچانک اس کے پاس کوئی مریض آ جائے اور وہ اپنا مرض دکھلانے لگے تو ڈاکٹر پریشان ہو جائے گا کہ اس کا مرض میں کیسے معلوم کروں، پہلے سٹیتھوسکوپ پکڑنا ہے یا تھرمامیٹر منہ میں رکھنا ہے، اور بی پی پہلے چیک کرنا ہے یا شوگر پہلے چیک کرنا ہے، نبض کو ہاتھ میں چیک کرنا ہے یا کنپٹی پر انگلی لگا کر کے چیک کرنا ہے۔ چلو چیک کر لیا تو دوائی کون سی اس کو لکھ کر کے دینا ہے بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا وہ بھول جائے گا خود کو کوئی بیماری آ جائے تو اس بیماری کو سمجھ نہیں پائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ گاڑی چلانا 10-15 سال کے لیے چھوڑ دیں، دیکھیں بھی نہیں اس کی طرف، اچانک آپ کے ہاتھ میں گاڑی دے دی جائے تو آپ 10-5 کلومیٹر تک تھوڑا پریشان ہوں گے، گیئر کدھر ہے، کلچ کیسے دبانا ہے، پورا آپ کا ہاتھ جو صاف تھا وہ گڑبڑا جائے گا۔ اسی طرح یہ تو دنیا کی معمولی چیزیں ہیں، اگر ان کی پرواہ نہ کی جائے تو وہ ساری کی ساری صلاحیتیں، ساری کی ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دین جو کہ بڑی قیمتی دولت ہے، اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اگر لوگوں کو بولنا چھوڑ دیں گے، نیک کاموں کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو ہمارے دل سے نیک کام کی عظمت نکل جائے گی اور برے کاموں کی برائی ہمارے دل سے نکل جائے گی۔ ایک آدمی روزانہ شراب خانے کے سامنے سے آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ شراب خانے سے جو ایک اجنبیت ہونی چاہیے وہ اس کے دل سے نکل جائے گی۔ ایک شریف آدمی جو کبھی ایسی گندگی والے راستے سے نہیں گزرا ہے، ایسی دکان کے سامنے سے کبھی اس کا گزر نہیں ہوا، اگر وہ اس راستے سے گزرے گا،
شراب کی دکان آنے سے پہلے ہی وہ تھوڑا ہچکچائے گا کہ میں کہاں سے جا رہا ہوں، میری گاڑی کہاں سے گزر رہی ہے، اور جلدی سے پار ہونے کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ تو بہرحال ہمیں اگر اپنے آپ کو موت تک ایمان پر اور اعمال صالحہ پر، نیک کاموں پر جمع کر کے رکھنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ہم جو اچھے کام کر رہے ہیں اس کی دعوت دیں، اور جن برائیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس کو روکیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرانے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل جو کہ تمام فرشتوں میں بڑے ہیں، تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے ہیں، سردار ہیں، ان سے اللہ پاک نے فرمایا، اے جبرائیل فلاں علاقے میں جاؤ، پوری بستی کو اٹھا کر کے الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے کہ وہ گاؤں والے، وہ علاقے والے اللہ کے نافرمان ہوں گے، اس لیے اللہ پاک نے اس بستی کو پلٹنے کا حکم فرمایا۔ پہلے زمانے میں یہ سب ہوا کرتا تھا۔ آج کل جتنے سائنٹسٹ، ٹیکنالوجی والے ریسرچ کرتے رہتے ہیں، سمندروں میں کہیں کوئی گھر نکل کر کے آ رہا ہے، پہاڑوں کو کھود رہے ہیں تو اس میں کوئی گفا نکل کر کے آ رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ پچھلے زمانوں میں جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اللہ پاک نے ان کی بستیوں کو اوندھا پلٹ دیا۔ قرآن شریف میں ایک پارہ ہے، 12واں پارہ، وما من دابہ، یہ پارہ ہے، اس میں سورہ ہود ہے، سورہ ہود۔ اس کو تھوڑا ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیے، اس میں سب ان تمام لوگوں کا واقعہ بیان ہوا ہے جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک قوم کا واقعہ اس میں لکھا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ پاک نے ان کی زمین کو آسمان اتنا اوپر اٹھوایا اور وہاں سے پھینکوا دیا زمین کے اوپر الٹا۔ یہ جو ڈیڈ سی ہے یہ بھی اللہ کے عذاب سے وجود میں آیا ہوا سمندر ہے۔ دنیا کے اندر پہلے ایسے عذاب ہوا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنا کر کے دنیا میں بھیجا، حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ پچھلے پیغمبر جو گزرے اور ان کی قومیں جو گزریں، نافرمان لوگوں کے اوپر تیرا جو عذاب آتا تھا، میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے۔ حضور نے دعا فرمائی ہے، اس لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے دو چار دین کی باتیں بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، ورنہ کب کا ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں عذاب آ جاتا، سب ہلاک ہو جاتے۔ بہرحال تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا، فلاں علاقے میں جاؤ اور اس گاؤں کو الٹا کر کے پلٹ دینا۔ حضرت جبرائیل تشریف لے گئے، جا کر کے معائنہ کیا، سروے کیا، سارے کے سارے گنہگار ہیں، کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں، کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں، لیکن ایک بزرگ مل گئے جو کہ بہت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، نماز روزہ سب کچھ کرنے والے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ فلاں گاؤں کو پلٹنے کا تو نے حکم دیا، میں گیا تھا، سب نافرمان لوگ ہیں اس میں، ٹھیک ہے، لیکن ایک اللہ والا بھی ہے، اس کو ہٹا کر کے گاؤں کو پلٹنا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، سب سے پہلے وہ جو آدمی ہے نا،
اس آدمی کی زمین کو پلٹو، پھر پورے گاؤں کو پلٹو. سب سے پہلے وہیں سے کام شروع کرو. اس میرے عبادت گزار بندے کو بھی پلٹ دینا اور باقی پورے گاؤں کو بھی پلٹ دینا. کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگاتا تھا، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکتا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ ہوتے ہوئے دیکھتا تھا. کبھی اس کے چہرے پر بل نہیں آئے، کبھی اس کی پیشانی پر غصے کے آثار نمودار نہیں ہوئے. آدمی شراب پی رہا ہے، یہ ہنستے ہوئے جا رہا ہے. یہ سب ہم لوگ کر رہے ہیں آج کل. بیٹا فلم دیکھ رہا ہے، بیٹی ٹک ٹاک کے اوپر ناچ رہی ہے اور گھر کے اندر فلم دیکھ رہی ہے. باپ کو اتنی شرم نہیں، اتنی حیا اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کچھ بولے یا بیٹی کو کچھ بولے. نہیں بولتا، بالکل. وہ سمجھتا ہے میں حاجی صاحب ہوں، میں حج کر کے آیا ہوں، عمرہ کر کے آیا ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، نماز پڑھنے والا ہوں، روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوں، اور میں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، مسجدوں کو مدرسوں کو بھی دیتا ہوں. میرے گھر میں تو رمضان میں لوگوں کی لائن لگی رہتی ہے، میں تو بخشا جاؤں گا. نہیں بخشے جائیں گے، بخشے جائیں گے لاسٹ میں، لیکن سب سے پہلے اس کا حساب دینا ہوگا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. اے مسلمان، جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ اس برائی کو تم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو اور تم کو کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے تو ہاتھ سے روکو. جیسے باپ ہے، وہ اگر اپنے بیٹے کو گناہ سے روکنے کے لیے اس کو ہاتھ استعمال کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، کون پوچھنے والا ہے؟ استاد ہے، اپنے شاگرد کو دیکھتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ اور اس کا شاگرد غلط کاموں میں ملوث ہے، استاد اگر اس پر ہاتھ پیر چلائے گا تو کون پوچھنے والا ہے؟ ماں اگر اپنی بیٹی کو غلط کاموں میں دیکھ رہی ہے، ماں اگر بیٹی کو مارے گی تو کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن نہ باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے، نہ ماں اپنی بیٹی کو مارتی ہے، نہ کوئی استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو کچھ بولتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکو. سختی سے دو چار بات بولو اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، اپنے شاگرد اور اسٹوڈنٹ کو، اپنے نوکر اور گھر میں کام کرنے والی خاتون کو سختی سے بولو. گالی دینا نہیں ہے، لیکن الفاظ ایسے استعمال کرنا کہ وہ سامنے والا ڈر جائے اور برائی سے بچ جائے. جہاں سختی سے بول نہیں سکتے، پیار سے بولو. جیسے دوست ہے یا نیا اجنبی آدمی ہے، بڑی عمر والا ہے، اس سے تھوڑا پیار سے بولنا ہے کہ آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، آپ تو شراب پی رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر ہمارے ساتھ نماز کو چلیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. پیار سے بولنا ہے. برائی میں مبتلا ہے، پیار سے اس کو سمجھانا ہے. اگر زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے، بڑا خراب آدمی ہے سامنے، کچھ بھی بولیں گے تو وہ لڑنے آ جائے گا، مار پٹائی، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. جاؤ تمہارا کام کرو. ہمارے استاد ہیں 2001 رانچی شہر میں پڑھتا تھا فارسی. وہاں ایک استاد تھے حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب،
اب ان کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ہمیں درس میں سبق میں ایک بات بتائی کہ زمانہ کیسا ہے, کتنا بگڑا ہوا ہے. اس پر انہوں نے حضرت نے فرمایا ایک لڑکا جو ہے کسی گاؤں میں تالاب کے کنارے پیشاب پاخانہ کر رہا تھا اور بیری کا درخت تھا, اس کے پھل نیچے گرے ہوئے تھے, اس کو ساتھ میں کھا بھی رہا تھا. بیر بھی کھا رہا ہے اور فراغت بھی کر رہا ہے, پیشاب پاخانہ بھی کر رہا ہے. تو راستے سے گزرتے ہوئے ایک بڑے میاں نے دیکھا تو اس سے کہا ارے بیٹا تم پاخانہ کر رہے ہو اور یہ بیر کھا رہے ہو, ایسا نہ کرو, بیر بعد میں کھا لینا, پہلے گندگی سے باہر نکل کر کے آؤ. تو وہ نوجوان اتنا خبیث تھا, اس نے بڑے میاں کو جواب دیتے ہوئے کہا میں پاخانہ کرتے ہوئے بیر کو کھاؤں یا پاخانہ میں ڈبا کر کے بیر کو کھاؤں, تجھے کیا لینا دینا, تجھے کیا لینا دینا, تو اپنے راستے چل. ایسا زمانہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اچھی باتوں کا حکم بھی کریں گے, بری باتوں کا بھی حکم کریں گے. بعد میں چل کر ایک زمانہ ایسا آئے گا بری باتوں کو کہنا چھوڑ دیں گے, بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیں گے, صرف اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اچھی باتوں کی طرف بلانا بھی چھوڑ دیں گے, برائیوں سے روکنا تو پہلے ہی چھوڑ دیا, اچھی باتوں کی طرف بلانا بھی چھوڑ دیں گے, نیک کاموں کی طرف بلانا بھی چھوڑ دیں گے. اور آگے چل کر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اچھی باتوں کی طرف بلانا تو چھوڑ چکے ہیں, بری باتوں کی دعوت دیں گے. میں سود کا بیپار کرتا ہوں, تم بھی سود کا بیپار کر لو, بہت جلدی ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے. میں فلاں بزنس کر رہا ہوں جس میں بہت جلدی آدمی مالدار ہو سکتا ہے, تم بھی مالدار بن جاؤ. میرے یہاں برتھڈے کی پارٹی ہے, فلاں دوست بھی باٹل مارنے آ رہے ہیں, تو بھی آ جا. برائی کی طرف لوگ دعوت دینے والے بن جائیں گے. یہ زمانہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اچھی باتوں کی طرف بلانے والے نہیں رہے. 1000 میں ایک آدمی مشکل سے ایسا ملتا ہے جو لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے. خاندان میں بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والے حاجی صاحب, مولوی, مفتی صاحب ہوتے ہیں, خاندان میں ہونے والی برائی پر ایک لفظ نہیں بولتے. مسجد میں بیٹھ کر گھنٹہ گھنٹہ بیان کریں گے, گھر کی عورتوں کو کچھ نہیں بولتے اور اپنے خاندان میں ہونے والے رسم و رواج کے سلسلے میں کچھ نہیں بولتے. اس مولوی کو, مفتی کو, حاجی صاحب کو, نمازی صاحب کو قیامت میں جواب دینا ہوگا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو گے تو کم سے کم کیا کرو, اپنی زبان سے اس کو نصیحت کرو, روکو. پہلا درجہ تو کیا, ہاتھ استعمال کرنا نہیں کر سکتے, زبان استعمال کرو, اتنا بھی نہیں کر سکتے, فَبِقَلْبِ. لاسٹ درجہ کیا ہے, دل میں اس کام کو برا سمجھو. سامنے والا جو کام کر رہا ہے وہ غلط کام ہے. وہ آدمی برا نہیں, آدمی تو کبھی بھی سدھر سکتا ہے, آدمی سارے برابر ہیں. آدمی اچھا ہے اس کے اچھے کام کی وجہ سے, آدمی برا ہے اس کے برے کام کی وجہ سے. کون آدمی اچھا کون آدمی برا ہمیں جج کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں صرف اس کے کام کو اچھا یا برا بولنا ہے بس, اس آدمی کو برا بھلا نہیں بولنا. بہت بڑے اللہ والے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے, رات کا وقت تھا. ایک شہزادے کا لڑکا شراب کے نشے میں نالی کے کنارے پر پڑا ہوا ہے
اور منہ سے جھاگ نکل رہا. حضرت کا گزر ہوا, حضرت نے دیکھا تو حضرت نے اپنے سر کی پگڑی کو اتارا اور اس نوجوان کو اپنے گود میں لٹایا اور اس کے منہ کا جو جھاگ نکلا ہوا تھا اس کو صاف کیا, چہرے پر پانی وغیرہ مارا. تھوڑی دیر میں اس نوجوان کو ہوش آیا تو دنگ ہو کر کے رہ گیا, اتنے بڑے فرشتے جیسے اللہ والے میرے سامنے ہیں. اور دیکھا کہ حضرت کے کپڑے کو اس کی منہ کی گندگی لگی ہوئی ہے. نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے, مجھے تو پورے گاؤں والے گالیاں دیتے ہوئے یہاں سے گزرتے ہیں, آپ نے مجھے اپنے گود میں لٹا لیا, میرا چہرہ صاف کیا ہے, وہ بھی اپنی پگڑی سے آپ نے میرا چہرہ صاف کیا ہے, میں تو بہت برا آدمی ہوں. حضرت نے فرمایا میں راستے سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا میرے اللہ کا ایک بندہ پڑا ہوا ہے, میں نے دیکھا میرا جو اللہ ہے جو کہ میرا دوست ہے اس کا ایک بندہ نالی کے پاس پڑا ہوا ہے اور اس کے منہ میں گندگی لگی ہوئی ہے. جس زبان سے اللہ نکالا جاتا ہے وہ زبان شراب سے ناپاک ہو گئی ہے, میں نے چاہا کہ اس ناپاکی کو صاف کروں. بیٹا تو بہت اچھا آدمی ہے, تو گندا آدمی نہیں ہے, شراب گندی چیز ہے, اس سے تم دور ہو جاؤ, تم تو مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے. جب حضرت کی باتوں کو اس نوجوان نے سنا اسی وقت اس نے توبہ کر لیا, اس کے بعد میں کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو لوگوں کی اصلاح کرنے کا یہ طریقہ ہے. جو اجنبی ہوتے ہیں, نئے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی برائی کو دیکھتے ہو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کام کو برا سمجھو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, فرمایا دل میں اس گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایمان کا لاسٹ درجہ ہے. اگر ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں, دل میں بھی گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں, نہ ہاتھ سے روک رہے ہیں نہ زبان سے روک رہے ہیں اور نہ ہی دل کے اندر اس گناہ کے بارے میں کوئی کراہت ہے, دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر کیا ہو جائے گا, ہمارا ایمان چند ہی دنوں میں رخصت ہو کر چلا جائے گا. اب بیٹی ٹک ٹاک کے اوپر ناچ رہی ہے, فلم دیکھ رہی ہے, گانا سن رہی ہے اور بیٹا فحش کاموں میں مبتلا ہے, نہ باپ اس کو ہاتھ سے روکتا ہے, نہ زبان سے اس کو کچھ کہتا ہے, نہ دل میں اس برائی کے بارے میں کوئی خیال ہے. بتاؤ ہمارا ایمان بچے گا یا چلا جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے ملنے جلنے والے, ساتھ رہنے والے, گھر والے سب کو جتنا ہو سکے بھلائی کی طرف بلاتے رہو, برے کاموں سے روکتے رہو, ورنہ کیا ہو جائے گا, اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. اگر تم نیک کاموں کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دو گے اور برے کاموں سے روکنا چھوڑ دو گے, دوست کے یہاں گئے, وہ برا کام کر رہا ہے, ناجائز کام کر رہا ہے, اب دوستی کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں بولا اور خاموش چلے آ گئے, تو کیا ہو جائے گا, اللہ پاک ممکن ہے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے, کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے. جس گناہ میں وہ مبتلا تھا اور تم اس کو کچھ بول بھی سکتے تھے لیکن تم نے اس کو کچھ بولا نہیں, بس چپ چاپ نکل کر کے آ گئے کہ اگر میں نے اس کو کچھ بولا تو دوستی کٹ ہو جائے گی یا جو کاروباری لین دین چل رہا ہے وہ کٹ ہو جائے گا. اس وجہ سے کوئی دنیاوی مقصد سامنے رکھتے ہوئے اس کو کچھ نہیں کہا, ویسے ہی چلے آئے, پیار و محبت سے سمجھایا تک نہیں, جبکہ دوست اگر سمجھائے تو
شاید وہ مان سکتا ہے، نہیں مانے گا، عمل نہیں کرے گا، سن تو لے گا، کچھ بھی نہیں کیا آ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ سکتا ہے، چھوٹا عذاب بھی آ سکتا ہے، بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ چھوٹا عذاب کیا؟ تمہارے گھر کے اندر بے دینی آ سکتی ہے، خود تمہاری ذات کے اندر اعمال بد کا اثر اور نحوست آ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے بیماری آ سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے، اس کو پورا فرما، فلاں کام ہے، اس کو پورا فرما، لا یستجاب لکم، تمہاری دعا کو قبول نہیں کی جائے گی۔ شب قدر میں، تہجد کے وقت میں، اندھیری رات میں، جنگل میں کوئی آدمی اللہ کے سامنے دعا مانگ رہا ہو، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا ہے، لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف نہیں بلاتا، برے کاموں سے نہیں روکتا ہے، بس وہ اپنے میں مست ہے، حالانکہ سارے کام وہ آرام سے کر سکتا تھا، وہ جتنا بھی دعا مانگے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا۔ تو ہماری دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم برائیوں کو ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ میں اگر مسجد کا امام ہوں، میری ذمہ داری ہے میرے محلے میں جتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، یہاں پر اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو میں اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں اگر مسجد کا ذمہ دار ہوں یا آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں، اگر کوئی غلط کام مسجد کے اندر ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ روکیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالیں۔ آپ ایک پڑوسی ہیں تو پڑوس کے جتنے رہنے والے ہیں ان سے بھی کبھی اچھی بات کر لیا کریں، کسی برائی میں مبتلا ہے تو ان کو پیار و محبت سے سمجھایا کریں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹ کی اصلاح کریں۔ ہمارے بھائی کا لڑکا رات نوٹ بک دکھایا مجھے اور بولا کہ مجھے 20 کے 20 نمبر آئے ہیں، 20 کے 20 نمبر آئے ہیں۔ میں نے نوٹ بک دیکھا اور کہا کوئی زیادہ نمبر نہیں ہے، اور اچھا نمبر آنا چاہیے، بلکہ اس میں 2 نمبر کم ہونا چاہیے۔ ہمارے بھیا بھی بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ کیوں کم ہونا؟ میں بولا نوٹ بک مینٹیننس صحیح نہیں ہے، نوٹ بک کا جو اٹا ہے، اس کی جو فولڈنگ ہے، اس میں جو کلین نیٹنس ہونا چاہیے وہ صحیح نہیں ہے، نوٹ بک پھٹا ہوا ہے ایک طرف سے۔ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر کے ٹیچر کیا کرے؟ 2 نمبر کو کٹ کر دے۔ آنسر سب صحیح ہے، نوٹ بک مینٹیننس صحیح نہیں ہے، ہینڈ رائٹنگ صحیح نہیں ہے، اس لیے 2 نمبر تمہارے کٹ ہیں، یا پھر سپریٹ سے اس کے نمبر ہونا چاہیے۔ نوٹ بک مینٹیننس کے لیے، یونیفارم مینٹیننس کے لیے، کرافٹ کیسی ہے، کٹنگ کیسی ہے، بات چیت کا انداز کیسا ہے، ان سب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ان سب چیزوں کے لیے بھی مارکس ہونا چاہیے۔ اس سے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا اور وہ سلیقے سے آئیں گے، نوٹ بک بیگ وغیرہ سلیقے سے رکھیں گے، کھائیں گے بھی سلیقے سے، ڈسپلن ان کے اندر آئے گا۔ تو ہمارے بھائی نے کہا آج کل کوئی اسکول میں ایسے پڑھانے والے نہیں ہیں، ایسے پڑھانے والے اسکول میں کوئی نہیں، صرف تنخواہ کے لیے پڑھاتے ہیں، سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے، چاہے بچہ سمجھے نہ سمجھے۔ شریعت کیا بتاتی ہے؟ تم محسن بنو۔ شریعت کیا بتلاتی ہے؟ تم خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کی بھلائی کی فکر کرو۔ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کا اسٹوڈنٹ غلط کر رہا ہے، چاہے کلاس کے باہر کیوں نہ ہو، آپ اس کو نصیحت کریں۔ ہاں، کلاس کے باہر وہ جیسا بھی ہو، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کلاس میں جو کرے گا ہم اس کو کہیں گے، ایسا نہیں، بلکہ 24 گھنٹے آپ جن لوگوں کے بڑے ہیں ان تمام لوگوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں۔ تو خیر، ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلانا اور بری باتوں سے روکنا، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، صرف علماء کا کام نہیں، صرف مسجد والوں کا کام نہیں ہے، صرف جماعت والوں کا کام نہیں ہے، ہر آدمی کا ایک کام ہے
کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلائے اور بری باتوں سے روکے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا ان یہدی اللہ علی یدیک رجلا خیر مما طلعت علیہ الشمس وغربت، اگر تمہارے ہاتھ سے اللہ پاک کسی ایک آدمی کو نیک کاموں میں لگا دیتا ہے یا برے کاموں سے رکوا دیتا ہے تو وہ تمہارے لیے ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے ایک آدمی کو نصیحت کی نماز پڑھنے کے بارے میں، اس کو نہیں آتا بیچارے کو، آپ نے اس کو وضو کرنا سکھایا، غسل کرنا سکھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا، جتنا آپ جانتے ہیں آپ نے اس کو سکھایا، آپ کے کہنے پر، آپ کی فکر پر آپ نے راتوں میں اٹھ کر اس کے لیے دعا مانگی، اس پر اللہ نے سامنے والے کو ہدایت دے دی اور وہ نماز کو آنے لگا۔ حضور نے فرمایا خیر مما طلعت علیہ الشمس وغربت، سورج جس علاقے پر نکلتا ہے اور جس علاقے میں ڈوبتا ہے، یعنی ساری دنیا سے بھی بڑھ کر ہے، تم کو اتنا ثواب ملے گا، ساری دنیا سے بڑھ کر۔ دنیا تو بہت بڑی ہے، 200 سے زیادہ ملک ہیں، کتنے مالدار ملک ہیں، بلینز آف ڈالرز ایک ایک آدمی کے پاس ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، ساری دنیا سے تمہارے لیے وہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے۔ آپ نماز کو آ رہے ہیں، ساتھ میں دوسروں کو نماز کی لیے بلائیں۔ آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں، اس کو الگ سے سائڈ میں بلا کر کے پیار و محبت سے سمجھا کر کے اس کو اس برائی سے روکنے کی تلقین کریں۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ ہاتھ بھی چلا سکتے ہیں، آپ جیسے باپ ہے، ماں ہے، اپنی اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں۔ تو خیر، ہم اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ پاک ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنائے گا، آخرت کو بھی کامیاب بنائے گا، ورنہ پھر مرنے کے بعد ہمیں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔